خارجیوں کا، ان باغیوں کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کے متعلق مرزا صاحب بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی شہادت جو تھی ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی تھی۔ یہ کہنا کہ ان کی شہادت اجتہادی خطاؤں کا کفارہ بن گئی، یہ دنیا کا بدترین الزام ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا۔ تو کیا اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، جیسا کہ مرزا صاحب اس کو اہل صفین پر فٹ کرتے ہیں اس حدیث کو؟ یہ کہہ دینا کہ ان کے عمل کی وجہ سے اس پر کتے بھونکیں گے، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس کا جواب ان کو روز قیامت اللہ ہی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم انجینئر محمد علی مردا کا علمی تعاقب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح انجینئر محمد علی مردا کے صحابہ کرام پر اٹھائے گئے اعتراضات اور مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر وہ صحابہ کرام کے متعلق جو شبہات عوام الناس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام شبہات اور اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی بہت سے اہم شبہات اور اعتراضات کے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح ہی مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو چلیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جنگ جمل اور صفین کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جو اعتراضات کیے ہیں اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی شبہات اور اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے اپنے عوام الناس کے سامنے پیش کر چکے ہیں، تو ان میں سے کچھ اعتراضات ابھی باقی تھے جو کہ انجینئر صاحب نے توصیف الرحمن راشدی صاحب کا جواب دیتے ہوئے جو مزید شبہات اور اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے بھی کچھ اعتراضات کا ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں جواب دیا ہے۔ تو اب مزید جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابن سبا جو ہے، یعنی ان کے متعلق ہم تو پڑھتے بھی آئے ہیں اور محدثین بھی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا اور یہ فتنہ کھڑا کرنے والا ایک یہودی تھا، منافق تھا۔ تو مرزا صاحب اس کا انکار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں آیا تھا ابن سبا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا۔ تو اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک، یعنی صحاح ستہ جو ہیں، ان میں ابن سبا کا نام نہیں ہے، تو لہٰذا ابن سبا جو ہے اس کا وجود تھا ہی نہیں حضرت عثمان کے دور میں۔ تو کیا اسی طرح بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جب اپنے مطلب کے لیے تاریخ کی کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو فوراً لے لیتے ہیں، اور جب مطلب کے خلاف بات آتی ہے تو صرف سیاستہ کے اوپر اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، کیا یہ اپنے مطلب کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ نہیں بیان کرتے؟ کیا یہ اپنے مطلب کے لیے مصنف عبد الرزاق نہیں بیان کرتے؟ کیا یہ اپنے مطلب کے لیے تاریخ کو بیان نہیں کرتے؟ اور کیا انہوں نے مستدرک حاکم کے ذکر نہیں کیے؟ کیا یہ سارے بخاری سے لے کر ابن ماجہ کے اندر آتے ہیں؟ اور کیا انہوں نے اپنے ایک جھوٹے مفہوم کے لیے کہ ممبروں پر لعنتیں ہوتی تھیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پھر 60 سال کے بعد اس کو بند کروایا، یہ جو مرزا صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہوا ہے، اس کے لیے وہ تاریخ الخلفاء کا بے سند واقعہ بیان نہیں کرتے؟ یعنی تاریخ الخلفاء اس امام کی کتاب پیش کرتے ہیں جو تقریباً 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یوں سمجھے کہ 900 سال کا فاصلہ ہے حضور علیہ السلام سے، تو اس کی ایک کتاب امام سیوطی کی کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں، اگرچہ اس میں سند بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے مطلب کی ہے۔ تو اگر کوئی اور کتاب ہو تو اس کا پھر حوالہ کیوں نہیں ان کے لیے؟ تو دیکھیں، امام سیوطی کی کتاب جو 900 سال بعد والے ہیں، اگر مرزا صاحب کے لیے وہ دلیل ہے
تو یہ الشریعہ امام آجری کی، اس شریعہ کے اندر یہ امام جو ہے اس پر لکھا ہے المتوفا سانتا 60 و 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام آجری ابو بکر جو ہیں وہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 360 ہجری میں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے الشریعہ، حدیث کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو جمع کیا ہوا ہے، تو عقیدے کی کتاب بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ذات ذکر کی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک آدمی تھا جو ان تمام پراپیگنڈوں میں شریک تھا، اور وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والا تھا۔ تو یہ کتاب ہے 360 ہجری میں فوت ہونے والے امام کی۔ تو جب اس کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، روایات کی جو تحقیق کے لیے اسماء الرجال کی کتب آتی ہیں اس میں ان کا ذکر ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو کئی دلائل سے ثابت کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا یہ پابند کر دینا جی بخاری سے لے کر ابن ماجہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا صرف دھوکہ ہے جو ان اپنے عوام کو دے رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جنہوں نے خود یہ گڑھا ہوا ہے بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے ابن سبا کو سامنے لے آئے ہیں۔ تو پھر یہ کہیں نا کہ یہ نعوذ باللہ یہ 360 ہجری میں جو محدث فوت ہوئے ہیں ابو بکر محمد بن حسین آجری، وہ بھی بنو امیہ کی بدماشیاں نقل کر رہے ہیں، پھر کہیں نا کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی بنو امیہ کی بدماشیاں چھپانا چاہتے ہیں، پھر یہ کہیں نا کہ جتنے محدثین نے ان کا ذکر کیا وہ سارے محدثین اس کی بدماشیاں چھپانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جن محدثین نے اپنی تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، کیا وہ سارے بدماشیاں چھپانا چاہتے ہیں؟ بلکہ یہ تو شیخ زبیر صاحب کو یہ بھی کہتے ہیں نا حق گو عالم دین، حق گو عالم دین ہے نا، تو انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ ابن سودا جو ہے، عبداللہ بن سبا جو ہے، ان کو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ بندہ تھا اور یہ بڑا گمراہ آدمی تھا۔ تو یہ قید لگا دینا کہ بازی بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نہیں ہے، تو ہم کہیں گے پھر پہلے یہ قانون بنا لو کہ جس چیز کا ذکر ان 6 کتابوں میں نہیں ہے کیا وہ ساری غلط ہیں، اور اگر ان کے علاوہ بھی باقی حق موجود ہے، اور تاریخ تو خصوصاً جو تاریخی واقعات ہیں وہ ان کے علاوہ ہی ملتے ہیں، تو پھر اگر اس موقع پر اپنے مرضی کی لے لیتے ہو تو یہ بھی تو لینا پڑے گا نا۔ اچھا مفتی صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کے متعلق مرزا صاحب بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی شہادت جو تھی ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی تھی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ تمام محدثین نے لکھا ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے عمدۃ القاری کا ایک سکین لگا کے بھی بتایا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح کے تمام محدثین نے لکھا ہوا ہے؟ اب آپ کی باتیں ہوں گی 3 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ بن گئی، اور یہ بات تمام محدثین نے لکھی ہوئی ہے، اور یہ عمدۃ القاری کا بھی پھر انہوں نے بدر الدین عینی حنفی کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، اس میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے شرح دکھائی انہوں نے، شرح دکھائی۔ اب تینوں کی باری باری بات سن لیں۔ سب سے پہلے یہ کہنا کہ ان کی شہادت ان کے ان اجتہادی خطاؤں کا کفارہ بن گئی، یہ دنیا کا بدترین الزام ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ اے عثمان، اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، منافق لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو نہیں اتارنا۔ گویا کہ منافق لوگ اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، اس خلافت کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ ان کی وہ خطائیں تھیں جس وجہ سے وہ لوگ ان کی خلافت چھڑوانا چاہتے تھے، تو پھر تو وہ اتروانے والے درست ہوئے نا۔ صحیح۔ دیکھیں نا، ایک شخص ایک عہدے کے لائق نہیں ہے، اس کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں، تو پھر جو اس کو عہدے سے ہٹنے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہنے والے درست ہوئے نا۔ اور اگر وہ شخص درست ہو اور اس میں کوئی غلطیاں نہ ہوں تو پھر کہنے والے غلط ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا کہ منافق تجھ سے قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں گے تو تو نے اتارنی نہیں، اس کا مطلب خلافت کو ختم کروانے کا مطالبہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ منافق تھے۔ دوسری بات، جب فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فتنوں کے دور میں فلاں شخص، وہ شخص حق پر ہوگا، اور وہ شخص کا اشارہ آپ نے کیا، تو ایک صحابی اٹھے اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پکڑا
اور ان کا چہرہ حضور کی طرف کیا اور کہا حضور یہی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی، فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوگا۔ اتحادی خطا والا ہوتا ہے وہ، فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ فتنے کے دور میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ غلط کر رہا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ صحیح کر رہا ہے، اتحادی خطا کوئی نہیں ہوئی ان سے، وہ حق پر ہی تھے۔ اور حضور نے گارنٹی دی ہے اگر تم ان کو اتحادی خطا والا کہو تو گویا کہ تم حدیث کے منکر ہو اور پیغمبر کی پیشین گوئیوں کے منکر ہو اور نبی کی نبوت اور رسالت والی زبان کے منکر بن جاؤ گے۔ صحیح، غور سے سمجھیں، حضور کہہ رہے ہیں فتنوں کے دور میں عثمان کیا ہوں گے؟ حق پر۔ حق پر۔ اور اگر تم کہہ دو کہ ان کے فیصلے ہی غلط تھے، ان کے معاملات ہی غلط تھے اور ان کی اتحادی خطائیں ہوئی تھیں، تو پھر آپ گویا کہ حضور کے اس حدیث کو چیلنج کر رہے ہو۔ دوسری بات کہ تمام محدثین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی، اتحادی خطاؤں کا۔ یہ بھی دنیا کا بدترین جھوٹ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح جو ہے عربی کتاب کے اندر، عربی زبان میں، وہ کون سی ہے؟ فتح الباری۔ اور فتح الباری میں انہوں نے یہ قول نقل نہیں کیا ہوا، تو تمام محدثین کیسے ہو گئے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کی تو تمام محدثین کیسے ہو گئے؟ ہم ان کو قیامت تک ٹائم دیتے ہیں، تمام محدثین چھوڑ دیں، صرف 100 محدثی بیان کر دیں، ہم ان کو قیامت تک ٹائم دیتے ہیں۔ تمام محدثین تو ہزاروں میں ہے نا، ہم کہتے ہیں ان سب کو چھوڑو، صرف 100 محدثین کا یہ فہم پیش کر دو، 100 محدثین کا، چلے جاؤ اس سے بھی آگے، صرف 50 محدثین کا یہ فہم پیش کر دیں، ہم ان کو قیامت تک ٹائم دیتے۔ تمام کی تو بات ہی بڑی دور کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑی غلط بیانی۔ عمدۃ القاری تیسری بات یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے شرح صحیح بخاری، اور جو نسخہ میرے پاس ہے یہ دارالفکر کا، اس کی حدیث نمبر ہے 7046 اور اس کی تشریح کے اندر یہ بات ہے، اور صفحہ یہ بنتا ہے 318 اور 319۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آج رات میں نے ایک خواب دیکھی ہے، تو خواب کے اندر ایک سایہ ہے جو اس سائے سے یا اس بادل سے گھی اور شہد زمین کی طرف ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنے تھیلیوں میں اس کو لے رہے ہیں، کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے، اور آسمان سے ایک رسی جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ تو اے حضور میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے اس کو پکڑا اور آپ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آدمی نے اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ بلند ہو گیا، اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور آدمی نے اس کو پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پھر اس کو ملایا گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے حضور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بی ابی انتا، میرا باپ آپ پہ قربان، کہ آپ کو اللہ کی قسم ہو کہ آپ مجھے ذرا اس کی تعبیر کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ کہنے لگے جو وہ سایہ یا بادل ہے نا، اس سے مراد اسلام ہے، اور جو اوپر سے شہد اور گھی آ رہا ہے اس سے مراد قرآن اور اس کی مٹھاس وہ ہے، اور جو زیادہ لینے والے ہیں قرآن کو وہ زیادہ مٹھاس لے لیتے ہیں، جو کم قرآن پڑھنے والے ہیں وہ کم مٹھاس لے لیتے ہیں، اور جو آسمان سے رسی لٹک رہی ہے نا زمین کی طرف، وہ حق ہے جس حق کے اوپر آپ قائم ہیں، آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے بلندیاں عطا کرے گا۔ پھر ایک اور آدمی اس کو پکڑے گا آپ کے بعد، وہ بھی اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی پکڑے گا، وہ بھی اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی پکڑے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو ملایا جائے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا، چڑھ جائے گا۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں، میرا باپ آپ پہ قربان، میں نے صحیح تعبیر کیا یا غلط؟ آپ نے فرمایا تو نے کچھ صحیح کیا اور کچھ اب تعبیر کے اندر بھی ان سے کیا ہو، یہ کچھ غلطی، اصبت بعضا و اخطأت بعضا، تو نے کچھ باتیں درست کہی اور کچھ باتیں غلط بھی کہی ہیں، تعبیر اور تعبیر کے اندر تجھ سے کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر کہنے لگے اللہ کی قسم ہو، آپ کو اللہ کی قسم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دو میں نے غلطی کیا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ نہ پوچھ، قسم نہ ڈال۔ یعنی خواب آیا ایک آدمی کو
اس کی تعبیر کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ان سے کچھ درست ہوا اور کچھ تعبیر غلط ہوئی۔ پھر انہوں نے قسم دی حضور کو کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم نہ دے، میں نے نہیں بتانی۔ اب وہ غلطی کیا تھی حضور نے نہیں بتائی۔ اب ہم اپنی مرضی سے غلطی تلاش کر سکتے ہیں؟ جب ابو بکر رضی اللہ جیسی عظیم شخصیت کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلا تو حضور کے بتائے بغیر ہم کس طرح اپنی مرضی سے غلطی کو بتا دیں گے؟ اور یہ تعبیر اس کو ہم حقیقی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ کسی جگہ پہ غلطی ہے اور کسی جگہ پہ درست ہے۔ اب کون سا حصہ درست ہے اور کون سے حصے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہمیں علم، یہ نشاندہی نہیں ہے، یہ نشاندہی نہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ تو بتا دیا کہ اس کی تفسیر اور تعبیر میں کچھ درست ہے اور کچھ، تو ہم اس کی تعبیر کو بعین ہی درست سمجھ کر آگے بیان بھی نہیں اور اس پر اپنا عقیدہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اس حدیث کی تفسیر کرتے کرتے امام بدر الدین عینی جو ہے حنفی، انہوں نے محلب کا ذکر کیا کہ محلب کہتے ہیں الخطأ فیہ حیث زاد لہ والوصل لغیرہ، وہ یہ محلب کے الفاظ نقل کرتے رہتے ہیں اور آگے جا کر کہتے ہیں وقالا، محلب نے کہا المعنی، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان فیصلوں اور اتحادات یا اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے جس کو لوگ ناپسند کرتے تھے، اپنے دونوں ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے دونوں ساتھی کا لفظ بولا، اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل نہیں پاتے تھے، قریب تھا کہ ان کی رسی ٹوٹ جاتی۔ حضرت عثمان سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محلب کہہ رہا ہے، نقل کر رہے ہیں بدر الدین عینی کہ محلب نے کہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کی وہ لوگ ناپسند کرتے تھے اور وہ ان کی وجہ سے، محلب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ نہیں پہنچ پائے۔ تو پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو وہ شہادت کی وجہ سے ان کی رسی وہ جڑ گئی، تو محلب کہتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ قول کس کا ہے؟ محلب کا۔ کتنے افراد کا ہے؟ صرف ایک کا۔ کس کا؟ محلب کا۔ کتنے افراد کا؟ صرف ایک کا۔ آگے کیا ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شہادت کفارہ بن گئی تھی؟ یہ لفظ نہیں بولے، یہ ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے وہ رسی جڑ گئی اور وہ ان کے ساتھ مل گئے، لیکن یہ کس نے کہا ہے؟ محلب نے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، محلب کی تو بات ختم ہو گئی، لیکن آگے کیا ہے؟ کل تو میں کہتا ہوں، بدر الدین عینی بدر الدین عینی کا اپنا اس کے اوپر جو تجزیہ ہے اور اپنی جو اس کے اوپر حاشیہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ آگے ہے، وہ آگے، بات نہیں، وہ یہاں تک بات محلب کی ہے، یہاں تک فہم کس کا ہے؟ محلب کا۔ اور بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں؟ ھذا خلاف ما یقتضیہ معنی قولہ، یہ جو محلب نے مفہوم نکالا ہے یہ حضور کی حدیث کے الفاظ کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف بات کی ہے، یعنی جو حدیث کے الفاظ کا مفہوم بننا چاہیے تھا محلب نے اس کے خلاف کلمات کہے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ محلب کا یہ معنی، محلب کا یہ مفہوم اور محلب کی یہ تشریح جو ہے، یہ شرح جو ہے، یہ حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ بدر الدین عینی نے اس بات کا رد کیا، گویا کہ رد ہی کیا ہے نا۔ جب آپ کہتے بھی آپ کی یہ مسئلہ حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رد کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو جب بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے صرف ایک بندے کا قول نقل کیا اور آگے اپنا حاشیہ لگایا اور کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ کے خلاف مفہوم ہے، تو پھر تمام محدثین کا فہم کیسے ہو گیا؟ تمام محدثین کیا وہ سارے حدیث کے خلاف معنی لینا والے تھے؟ اور اس کو یہ ظاہر کرنا کہ یہ بدر الدین عینی کا اپنا قول ہے، بلکہ انہوں نے تو ساتھ سکین لگا کے پھر کہتے ہیں بدر الدین عینی لکھتے ہیں ان کی شہادت جو ہے کفارہ بن گئی۔ بالکل، سکین لگایا انہوں نے، سکین بھی ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے، عربی کا لگایا اردو کا؟ عربی والا لگایا ہوا ہے، لیکن یہ آگے بات مرزا صاحب نے نہیں بتائی جو آپ بتا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھا وہ میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ یہودیانہ روش ہے، یا تو اس کو آگے سے بلینڈ کر دیا ہوگا یا آگے سے پڑھا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بدر الدین عینی نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نقل تو کر لیا، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے کیا نوٹ لگاتے ہیں؟
آگے کیا حاشیہ لگاتے ہیں، آگے اس کے بارے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں، یہ کس نے بتانا تھا؟ اور پھر جب آگے اس کا جواب لکھا ہوا ہے تو یہ کہہ دینا کہ بدر الدین عینی نقل کرتے ہیں اور اگلا کھا جانا، اسی کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا. تو یہ ہے نا. تو مرزا صاحب نے اپنا جو پمفلٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، حدیث لکھی ہے نا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. حضور کی حدیث لکھی ہے کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی پھر بھی وہ اس کو چھپا گیا، قیامت کے روز آگ کی لگام ہوگی. اب ہمارا سوال یہاں ہے، آپ اس سکین کو دوبارہ دیکھیے گا، اس کے آگے لکھا ہوگا، نہیں تو یہ میری کتاب ہے آپ لکھ لیں. کل تو یہاں عربی کے اندر یہ سرخ کیا ہوا ہے، کل تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ھذا خلاف ما یقتضیہ معنی قولہ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ خلاف ہے حدیث کے الفاظ کے. تو اب دیکھیں مرزا صاحب کو اس کا علم تھا یا نہیں. ہم کہتے ہیں جب حوالہ دے رہے ہیں تو اس کے پاس علم ہوگا. جب علم ہے پھر مرزا صاحب نے بتایا کہ نہیں علم بھی ہے اور بتایا نہیں. اور یہ علم کی بات ہے، جس کے پاس علم ہو، علم کی بات اس سے پوچھی جائے اور پھر بھی وہ اس کو چھپا دے تو اس کو آگ کی لگام. فیصلہ مرزا صاحب کے سننے والے کریں گے. لہذا یہ کہنا کہ یہ تمام محدثین کا فہم ہے اور ان کی شہادت ان کی اتحادی خطاؤں کا کفارہ بنی اور بدر الدین عینی صاحب نے لکھا ہے، یہ مرزا صاحب کے بہت بڑے بہتانات ہیں اور بہت بڑے جھوٹ ہیں. یعنی ایک تو محدثین پر انہوں نے الزام لگا الزامات دیا ہیں اور دوسرا حق بات چھپا لی. حق بات چھپا گئے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بدر الدین عینی کا یعنی کول بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا. انہوں نے تو اس کا رد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں اور اسی طرح مسند احمد میں بھی آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا. تو کیا اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، جیسا کہ مرزا صاحب اس کو اہل صفین پر فٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے حضرت علی لڑیں گے. تو حضرت علی کی لڑائی ہوئی ہے جمل میں بھی اور صفین میں بھی. تو کیا اس روایت سے حضرت معاویہ مراد ہیں؟ بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو مقابلہ ہے نا کفار سے وہ قرآن کے نزول پر ہے، تنزیل پر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مانو اور وہ نہیں مان رہے. یعنی میرا جو کفار سے اختلاف ہے وہ قرآن کے تنزیل پر ہے اور علی رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر پر کریں گے. کس پر؟ قرآن کی تفسیر پر. یعنی اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر یہ مراد لے رہے ہوں گے اور دوسرا گروہ اسی آیت کی تفسیر کوئی اور مراد لے رہا ہوگا. اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے وہ کون سی آیت تھی جس کے اوپر ان دونوں گروہوں کا اختلاف ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ کا کس آیت کی تفسیر کے اندر اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی؟ بتایا جائے. ہم ان سے پوچھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ کا کس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا تو جنگ ہوگی؟ کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ یہ تو مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا لڑائی کا اصلی سبب کیا تھی؟ قصاص عثمان تھا. یعنی قرآن کی تفسیر نہیں تھی. اور دوسری طرف دیکھیں کہ علی رضی اللہ کی خوارج کے ساتھ لڑائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ کر لی صلح. اب وہ افراد تحکیم ہوئی، وہ افراد جو قاتلین عثمان تھے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. حضرت علی کے ساتھ دو گروہ تھے، سچے صحابہ و تابعین اور قاتلین عثمان جو منافقین تھے اور باغی تھے. اب جب ان کی ہو گئی صلح تو وہ باغی منافقین جو تھے وہ اب خارجی بن گئے اور انہوں نے دونوں گروہوں کو ہی کافر کہہ دیا. انہوں نے حضرت علی رضی کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا. اب ان کا نعرہ یہ تھا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا. یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ان دونوں پر فتویٰ لگا رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آیت کا یہ مفہوم نہیں،
تو ان خارجیوں کا ان باغیوں کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا۔ ہم نے کہا کہ حضرت علی اور وہ باغی خارجی منافق قسم کے جو لوگ تھے ان کا قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہوا، اور ہم نے وہ قرآن کی آیت پیش کی۔ کون سی قرآن کی آیت کے بارے میں؟ ان الحکم الا للہ۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، تو ہم نے تو یہ آیت پیش کی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جنگ جمل اور صفین ہے، تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کوئی ایک آیت پیش کی جائے کہ دیکھیں حضرت علی اس آیت کا یہ مفہوم لے رہے تھے اور وہ اس آیت کا یہ مفہوم لے رہے تھے، اس وجہ سے اختلاف ہوا اور جنگ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب خود پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب خود پوچھا گیا کہ آپ جو یہ صفین والوں سے لڑ رہے ہیں یہ کوئی قرآنی آیت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، یا حضور نے آپ کو کوئی خاص حدیث بتائی ہوئی اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، یا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا میں اپنی رائے سے لڑ رہا ہوں، میں اپنے اتحاد کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے اس موقع پر یہ حدیث بیان گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا اصل واقعہ ہے وہ اپنے آپ کی اس اختلاف پر وہ حدیث فٹ، اور یہ جو لوگ ہیں اس اختلاف کے اوپر یہ حدیث فٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو حضرت علی سے بھی دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، اور حضرت علی کا فہم بھی ان کو قبول نہیں ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی قرآنی آیت کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، کسی حدیث کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، میں تو اپنی رائے کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شرمندہ بھی تو ہوتے تھے نا، بعد میں ندامت بھی تھی، کاش میں اس سے کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ جمل کے بعد کہا کہ نہیں کہا؟ تو اگر وہ قرآن کی تفسیر پر ہی لڑ رہے ہوتے تو پھر یہ ندامت کے الفاظ کیوں کہتے بھی؟ تو ان کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو تفسیر کی خاطر ان سے لڑائی ہوئی؟ شیطان نے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے بھائیوں کی طرف وہی تو کرتا ہے نا، تو یہ شیطانی تفسیر ہے۔ شیطانی وہی ہے مردے کی طرف، ہاں جی، ہوتی ہے ان کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب، حدیث حوض جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس پہ یہ بڑا شور مچاتے ہیں جی سیدہ عائشہ، بلکہ ایک لیکچر میں تو مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے ان پر کتے بھونکے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس ایک تو حدیث حوض کی ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ حدیث حوض ہے کیا اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ روز قیامت جب مسلمان اہل اسلام اور حضور کے جانثار اور حضور کے ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہوں گے نا، تو یہ بھونکنے والے جو آج یہ کتے بھونکنے والے ہیں کل یہ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل۔ بات یہ ہے کہ حدیث حوض ایک روایت ہے، اس کی صحت کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو صحیح بھی مانتے ہیں، اور امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ جو بہت بڑے استاد تھے، اور یوں خیال لیجیے کہ امام بخاری کے سب سے بڑے استاد علی بن مدینی، اور امام علی بن مدینی کے سب سے بڑے استاد یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ ان کے ہاں یہ روایت سند کے اعتبار سے منکر ہے، ثابت نہیں ہے۔ بہرحال بعض کچھ علماء اس کو ثابت بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر اختلاف ہے روایت کی صحت کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث حوض میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اس بیوی کا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث میں یہ ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ وہ گئیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ایک مقام پر ان کے اوپر کتے رات کو بھونکے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حوض کا چشمہ ہے، حوض کی جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پھر واپس جانے دو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ واپس چل جائیں تو مسلمانوں کا اختلاف ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ آگے چلیں، آپ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی راہ نکل آئے گی، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ پھر آگے چلی گئیں بصرہ کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ کے سامنا ہوا، تو پہلے صلح ہوگی، جو حضرت زبیر نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، تو ان کے جانے کی وجہ سے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ اتحاد، صلح ہو گئی۔ لیکن ان باغیوں، ان فسادیوں، ان خارجیوں، قاتلین عثمان کی وجہ سے پھر دوبارہ رات کو
ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ پھر جنگ بھڑک اٹھی. تو یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت کی صحت اتفاقی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ عورت پر کتے بھونکیں گے. کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہے. وہ آج بھی بھونک رہے ہیں، وہ کل بھی بھونک رہے تھے. تو اور شریف لوگوں پر بھی کتے بھونک جاتے ہیں. دیکھیں اگر مرزا صاحب یا کوئی اور فجر کے وقت نکلیں اور علاقے میں کوئی کتا ہو ان پر بھونک جائے تو اس نے تو نہیں دیکھنا یہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا چوری کے لیے جا رہا ہے، یہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا کسی کی کوئی چیز اٹھانے کے لیے. انہوں نے تو کتا تو بھونکتا ہی ہوتا ہے. تو کتے کا بھونکنا یہ کسی کی نیکی یا گناہ کی دلیل نہیں ہوتی، کسی کے اچھا یا برا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تو یہ کہہ دینا کہ ان کے عمل کی وجہ سے اس پر کتے بھونکیں گے، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس کا جواب ان کو روز قیامت اللہ ہی دے گا. جی بالکل یقین جانیے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اتفاق کی اتحاد کی کوئی راہ بنے گی، تو پھر وہ اس وجہ سے آگے چلی گئی. اب میں یہاں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک روایت ہے جس کی صحت و ضعف میں اختلاف ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی خاص فتویٰ اس بیوی پر کہ جو جائے گی وہ گمراہ ہو جائے گی، جو جائے گی وہ نعوذ باللہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی، جو جائے گی اس کے اوپر ایسی کوئی بات کہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا غلطی پر نہیں تھی اور وہ گمراہی پر نہیں تھی، اور ان کے عمل کوتاہی اور فساد کے اوپر مبنی نہیں تھے. اچھا، شیخ البانی کا یہاں یہ حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ مخالفین کو ہم اجتہادی خطا پر کہتے ہیں لیکن وہ حق پر نہیں تھے. شیخ البانی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مخالفین کو جنگ حضرت جمل علی کے والی بات، مخالفین کو، ہاں جی، جنگ جمل کے متعلق بات کرتے ہوئے کہ مخالفین کو اجتہادی خطا پر کہتے ہیں لیکن وہ حق پر نہیں تھے. یہ تو دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ دو باتیں متضاد ہیں، اجتہادی خطا پر اور حق پر نہیں. اگر اجتہادی خطا کہہ دیا گیا ہے تو پھر عام خطا اور اجتہادی خطا کا فرق کیا ہے؟ عام خطا میں انسان حق سے ہٹ جاتا ہے اور اجتہادی خطا کرنے والے پر یہ فتویٰ نہیں لگتا. اور دوسری بات پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، کوئی غصہ مت کیجئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو مرزا صاحب نے اگر مرزا صاحب نے البانی رحمہ اللہ کا نام لے کر بیان کیا ہے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، کیونکہ البانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے. اچھا، یہ ان کی بات نہیں ہے، اجتہادی خطا والی اجتہادی خطا انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس پر بھی ان کو ایک اجر ملے گا. یہ کیوں نہیں بتائی؟ اس پر بھی ان کو ایک اجر، یہ باتیں بھی تو کی ہوئی ہیں نا، تو یہ بات کیوں نہیں بیان کرتے؟ یعنی یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے جھوٹ ایڈ کر دیا. بالکل، جس طرح مرزا صاحب حدیثوں میں جھوٹ ایڈ کرتے ہیں اور جس طرح یہ عمدۃ القاری کے اگلے جملے چھپا جاتے ہیں، تو یہ تو ان کی عادت سیئہ ہے نا. اچھا مفتی صاحب، اجتہادی خطا جو ہے تو اس کا مرزا صاحب انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں چھوڑ دیں اس باتوں کو. وہ تو امام بخاری جہاں پہ یہ روایت لے کر آئے اتحاد والی، انہوں نے تو وہاں کہا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے. دیکھیں یہ ان کی تباہی اور بربادی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ مرزا صاحب نے البانی رحمہ اللہ کے ذکر کیا تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ ان کی اجتہادی خطا تھی اور ان کے اوپر ان کو ایک کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. تو گویا کہ اجر کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اسی روایت کو ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں. اذا اجتہاد الحاکم، جب حاکم اجتہاد کرے. اب یہ اصل میں ان کی علمی اپنی لیول اور اپنا علمی سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ مجھے عربی آتی نہیں. مرزا صاحب نے حاکم کے لفظ کو دیکھ کر حاکم وقت سمجھ لیا، حالانکہ حاکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کرنے والا قاضی بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا حاکم بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا مجتہد بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا سردار بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے. عالم بھی تو فیصلہ کرتا ہے نا. تو البانی رحمہ اللہ چونکہ عربی دان تھے، انہوں نے یہ حدیث کن کے اوپر فٹ کی ہے؟ ان مجتہدین کو کیا ملے گا؟ ان کی اجتہادی خطا تھی، اس پر ان کو اجر ملے گا. اس اجر کی دلیل انہوں نے کہاں سے لی؟ اسی حدیث سے، اذا اجتہد الحاکم.
تیسری بات یہ ہے مرزا صاحب جب تک ان کے اوپر ان رافضیوں کے اثرات نمایاں نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک مرزا صاحب کی اپنی کتاب پمفلٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، معاویہ کے گروہ اور امی عائشہ کے گروہ کو ایک اجر ملے گا، ان کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ حدیث ہے اور مرزا صاحب نے یہی حدیث وہاں نقل کی ہے، حق پر تھے اور ان کو اس روایت کی وجہ سے ایک اجر بھی ملے گا۔ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب اپنے پمفلٹ میں کہ یہ روایت، یہی روایت اذا اجتہد الحاکم، اور یہ روایت نقل کر کے لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کی روح سے، اس روایت کی وجہ سے ان کو ایک اجر ملے گا۔ جب تک رافضیت کے اثرات نہیں تھے وہ تب تک اس روایت کو عام سمجھ رہے تھے، لیکن جب رافضیت کے اثرات آئے تو اب حدیث میں تعویل کر کے اس سے مراد کون ہے؟ حاکم وقت بنا دیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، امام بدر الدین عینی جو ہیں ان کا یہ اکثر حوالہ دیتے ہیں مرزا صاحب، ان کا ایک قول بھی ہے غالباً کہ جس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی بھی کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ پورے چھوٹ جائیں قیامت کو تو یہی کافی ہے، اس طرح کا بھی ایک قول پیش کرتے ہیں۔ تو کیا واقعتاً انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا ہے یا ان کے فضائل کا انکار کرتے تھے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو اپنے مطلب کی بات چاہے 500 سال 600 سال 700 سال بعد والے محدثین سے بھی ملے نا تو فوراً لے لیتے ہیں، اور جب ان کو اپنے خلاف صحابہ کے اقوال ملیں تو نہیں لیتے ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ کے حق میں احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، جب ان کے حق میں صحابہ کے اقوال موجود ہیں، عشرہ مبشرہ کے اقوال موجود ہیں، جب ان کے حق میں بدری صحابہ کے اقوال موجود ہیں، اور جب ان کے حق میں ان صحابہ کے اقوال موجود ہیں جن کو حضور کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، جب ان صحابہ، صحابیات اور تابعین اور تابعات کے اقوال ان کے حق میں موجود ہیں، ائمہ محدثین کے اقوال ان کے حق میں موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو صرف ایک آدمی کی بات لی جاتی ہے، کس کی؟ بدر الدین عینی کی۔ اب اس آدمی کے بھی اقوال دو طرح کے ہیں۔ بدر الدین عینی حنفی، جن کی یہ بات ابھی عمدۃ القاری میں ہم نے کو بیان کی ہے، ان کے بھی اقوال دو طرح کے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو کہا ہوا ہے کہ وہ اتحادی خطا پر تھے، صحیح، تو انہوں نے بھی کہا ہوا ہے اتحادی خطا کہا ہوا ہے، تو جب اتحادی خطا والی بات بھی بدر الدین عینی کرتے ہیں تو وہ ان کو ماننی نصیب نہیں ہوتی ہے اور بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جب اپنے مرضی کا ایک جملہ مل جاتا ہے وہ تو دو اقوال ان کے خود متعارض ہونے کی وجہ سے دونوں ہی ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ہی بندے کی دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو پھر ایک کو لینا چاہیے، تو اگر ایک کو لیں گے تو دوسری کا کیا بنے گا، اگر دوسری کو لیں گے تو پہلی کا کیا بنے گا؟ محدثین تو ایسے موقع پر دونوں باتوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ان کے حق میں صحابہ کے اقوال موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں، تابعین کے اقوال موجود ہیں، اور کئی ایک محدثین کے اقوال موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک بدر الدین عینی حنفی کا رحمہ اللہ کا قول پیش کر دینا جو بذات خود متناقض ہے، متضاد ہے، اور ان کے بھی دو قول ہیں، اگر یہ قول لیتے ہیں کہ وہ برابر برابر چھوٹ جائیں تو یہ بھی تو قول انہی کا ہے نا، یہ بھی تو قول انہی کا ہے کہ وہ مجتہد تھے اور اتحادی خطا ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا مفتی صاحب، مرزا صاحب یہی جنگ جمل بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس پر روتی رہی ہیں۔ کس پر؟ یہی جنگ جمل میں جو ان سے یہ واقعہ ہو گیا تھا، لڑائی جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ ساری زندگی رویا کرتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حضرت علی کے خلاف نکلی تھی، ہم کہتے ہیں قیامت تک اس کی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ الفاظ ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ جمل کی وجہ سے روتی رہی ہیں ساری زندگی، قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا دوپٹہ جو تھا وہ تر ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کا بدترین جھوٹ ہے بھائی جان، کہ جمل، یہ کلمات یاد رکھیں، واقعہ جمل کو یاد کر کے وہ اپنے اس نکلنے پر یا واقعہ جمل کی وجہ سے ساری زندگی روتی رہی ہوں اور ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا ہو، یہ ایک بدترین بہتان ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو یہ تو بخاری میں الفاظ ملتے نہیں ہیں کہ وہ رویا کرتی تھیں ساری زندگی؟ بخاری میں کہاں ملتے ہیں کہ جمل کی وجہ سے رویا کرتی تھی؟ اچھا، اس پر تو انہوں نے روایت بھی ایک پیش کی ہے صحیح بخاری سے، کون سی جس میں یہ ہو کہ جمل کی وجہ سے رویا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ ہے کیسی یہودیانہ روش کہ بات کر رہے ہیں جنگ جمل کی،
اور امی عائشہ کے رونے کی اور ان کے دوپٹے کے گیلے ہونے کی، تو وہاں حدیث میں الفاظ کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہاں معاملہ یہ تھا کہ ان کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اختلاف، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے نظر مان لی کہ میں نے اس کے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا۔ پھر لوگوں کے سفارش کرنے کی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کر لی، یعنی نظر توڑ دی اپنی۔ نظر توڑ دی۔ تو پھر وہ اپنی اس نظر کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ اس میں جمل کہاں سے آ گئی؟ اس میں حضرت علی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں حضرت عثمان کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ قتل عثمان کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ کس قدر بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اپنے غلط عقیدے کے لیے حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اپنے غلط عقیدے کے لیے حدیثوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور حدیث کہاں سے ہے اور اٹھا کر کہاں لگائی جا رہی۔ بات ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اور امی عائشہ کی، اور بات ہے نظر کی، اور اس نظر کو یاد کر کے رونے کی، اور یہ وہاں سے اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل کی وجہ سے ساری زندگی یاد کر کے روتی رہی۔ ایسے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اچھا، پھر صحیح بخاری سے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی، وہ یہ روایت بھی آ رہی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی تھیں کہ میری سوکنوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ تو یہ بات درست ہے نا کہ پہلے مرزا صاحب نے یہ اسی کنڈکشن میں بیان نہیں 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 نہیں، اب اس کو سمجھیں۔ اب دیکھیں، اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، حجرہ امی عائشہ کا تھا، حضور دفن ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ بھی دفن ہو گئے، حضرت عمر بھی دفن ہو گئے، اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن ہوتے حیا آتی تھی، اور وہ ان کے ساتھ اب پہلے تو خاوند تھے حضور، ان کے ساتھ دفن ہو سکتی تھی، والد تھے پھر بھی ذرا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو اب ان کو وہاں دفن ہوتے ہوئے حیا آتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میرا بلکہ ایک روایت کے اندر ذکر بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میں اپنی زیادہ تعریفیں نہ میری کی جائیں، لا ازکا بھی، تاکہ میری اس کی وجہ سے کہ یہ مقام ان کو ملا ہے تو میں بھی اگر میں بھی یہاں دفن ہو گئی تو پھر میری بھی تذکرے ہوں گے، میری بھی شان لوگ، وہ تو ان کا ایک زہد تھا، عاجزی اور انکساری تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر میری کوئی خصوصی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے، یعنی مجھے ذرا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے، تو اس وجہ سے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ ہی دفن کر دینا، وہ بھی ازواج ہیں میں بھی ازواج ہوں، تاکہ ہم اس طرح برابر رہیں۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت بھی آ رہی ہے کہ کاش میں تر شاخ ہوتی اور یہ سفر طے نہ کرتی، تو اس پر علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی کچھ تبصرہ مرزا صاحب پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ تو پھر حضرت علی کی بات بھی آتے ہیں، کاش کہ میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ اگر دیکھیں نا جنگ جمل کے واقعہ پر حضرت عائشہ تو یہ تو تمام صحابہ ہی بعد میں ہی سمجھتے تھے کہ ہمیں آپس میں اختلاف، ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی تھی، اور جو اکثر صحابہ نیوٹرل تھے اور پیچھے رہتے تھے کہ بھی ہمیں آپس میں لڑائی۔ تو دیکھیں یہ کتنی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں دو افراد ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کہتی کاش کہ میں تر شاخ ہوتی اور میں نہ نکلتی۔ اس جملے کو دیکھ کر ان کو اگر تم گمراہی کہتے ہو یا غلط کہتے ہو تو پھر حضرت علی کا قول کاش کہ میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، اس کی وجہ سے پھر ان کو کیا کہو گے؟ ان کا بھی یہ ذہن ہے کاش یہ لڑائی نہ ہوتی، میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، اور وہ بھی کاش کہ ہماری آپس میں لڑائی نہ ہوتی اور میں اس طرف نہ جاتا۔ تو یہ تو ان کا ایک عاجزانہ انداز ہے، اس کی وجہ سے کسی کے غلط ہونے یا صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان جملوں سے غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے تو پھر حضرت علی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جو یہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا؟ یعنی جنگ کو تو دونوں ہی بعد میں یہ سمجھ آئی کہ یہ ہم سے اتنا اچھا عمل نہیں ہوا، دونوں ہی اس جنگ کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی جنگ بھڑکانے والے تو اصل تو وہ باغی تھے، خارجی تھے، اور جو حضرت عثمان کے قاتل وہ تھے، داؤ تو ان کا چل گیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تو اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مرزا صاحب پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے تم کو آزمایا ہے
کہ تم عائشہ کی اتباع کرتے ہو یا محمد رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہو. تو مرزا صاحب یہ قول بیان کر کے پھر اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا قول ہے. اہل صفین کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو کافر نہ کہو، ظالم اور فاسق کہو. پہلے ایک بات کر لیں. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ سلف کا فہم ہے. دیکھیں میری بات سنیں. پہلا یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قول کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا کہ تم عائشہ کی اتباع کرتے ہو یا حضرت علی کی. دیکھیں دونوں گروہ حق پر ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی حق پر ہے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی حق پر ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا. ایک ہے 100% حق پر ہونا اور ایک ہے مثال کے طور پر 90% حق پر ہونا، یعنی ایک زیادہ حق پر اور ایک کم حق پر. تو یہ بات تو درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، اولا بالحق، زیادہ حق پر تھے. اور حدیث میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق پر، اور دوسرا گروہ بھی حق پر، کیونکہ اولا کے مقابلے میں ادنا آتا ہے، اولا کے مقابلے میں ختم نہیں آتا، اولا کے مقابلے ادنا، یعنی اولا زیادہ قریب اور ادنا تھوڑا قریب، تھوڑا کم. تو یہ ہے اولا بالحق، حضرت علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب، اور حضرت امی عائشہ کا، حضرت معاویہ کا، حضرت طلحہ و زبیر کا گروہ حق کے کم قریب ہے. تو یہ بات تو درست ہے. ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو زیادہ حق پر کون ہوں گے؟ حضرت علی. اور کم حق پر کون ہوں گے؟ حضرت امی عائشہ، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، یہ سارے. لیکن ان کو کہنا کہ ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ اب زیادہ حق کی اتباع کرنی چاہیے نا، تو حضرت علی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. یعنی ایک اجتہادی خطا، ایک اجتہادی خطا، تو ہم تو کہتے ہیں نا اجتہادی خطا، اور محدثین بھی کہتے ہیں اجتہادی خطا تھی. اور مرزا صاحب کہتے ہیں یہ سلف کا فہم ہے، لیکن دوسرے صحابہ کا فہم. اچھا بات یہ آگئی سلف کا فہم کہ دیکھیں یہ سلف کتنے سلف کا؟ ایک سلف کا. ادھر جو حضرت امی عائشہ کیا سلف نہیں ہے؟ کیا طلحہ سلف نہیں ہے؟ حضرت زبیر سلف نہیں ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لاکھ کے قریب صحابہ تھے ان کا سلف، وہ سلف نہیں ہے؟ جتنے صحابہ نیوٹرل رہے ہیں وہ سارے سلف نہیں ہیں؟ جب بلکہ وہ حدیثیں بھی بیان کی، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں کیا رہنا؟ الگ رہنا، لڑائی کے اندر حصہ نہ لینا، اختلاف نہ کرنا، اپنی تلواروں کو جا کے اپنے پتھروں پہ مار دینا، ختم کر دینا، تم نے لڑائی نہیں کرنی. تو کیا وہ نبی کی حدیثیں نہیں اور فہم سلف نہیں ہے؟ دیکھیں ایک شخص کا فہم اپنے مرضی کا آ گیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو کہنا کہ صرف سلف کا فہم یہ ہی ہے، بھئی صرف یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، اور بھی سلف کے فہم ہے، ان کو بھی تو لیا جائے نا. اور بھی تو فہم سلف کے ہیں کہ نہیں ہے؟ یعنی سارے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، سارے صحابہ. اور دیکھیں ادھر حضرت عمار بن یاسر اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ چند صحابہ ہیں. آپ جانتے ہوں گے جنگ جمل میں دونوں طرف سے صحابہ کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں تھی، 100 سے بھی کم تھی. صفین میں بھی صحابہ کی تعداد دونوں طرف سے 100 سے کم تھی، تو باقی صحابہ کدھر تھے؟ باقی صحابہ الگ تھے. تو پھر اجماع سلف یا اکثریت سلف کدھر ہوئی؟ صحیح، اکثریت سلف کی کدھر ہو گئی؟ وہ تو لڑائی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو پھر دیکھیں اگر سلف کا بھی اختلاف ہو جائے تو پھر اکثریت کو دیکھا جاتا ہے نا. تو اکثریت تو الگ تھلگ رہنے والے، اکثریت بھی تھی، ان کے پاس دلائل بھی تھے، دلائل بھی تھے، حضور کی حدیثیں بھی تھی. اور اگلی بات آپ کی یہ کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اہل صفین کو کافر نہیں. تو مرزا کے تو کئی حواری کہتے ہیں میں معاویہ کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. بلکہ کئی حواری تو ان کے ایسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جنت میں نہیں جائیں گے جہاں معاویہ جائیں گے. تو یہی ہوگا نا. تو دیکھیں ظلم یعنی اس لحاظ سے کہ وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں، فسق اس لحاظ سے کہ ان سے غلطی ہو گئی، تو اتحادی خطا تو ہے نا، اتحادی خطا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ اسلام سے نکل گئے، باغی ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں، یہ بات درست نہیں ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں، ہے کیوں نہیں سنا دے؟ ظالم والا تو فہم سنا دیتے ہیں، فاسق والا فہم تو سنا دیتے ہیں، اور حضرت علی کا فہم کیوں نہیں سناتے؟ عمار بن یاسر نے فرمایا نہ کافر نہ کہو، ظالم فاسق ہو. تو عمار سے بڑے کون ہیں؟ حضرت علی، اور ان کے اس وقت سپہ سالار بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول تو جنتی کیوں نہیں کہتے؟ پھر معاویہ کو جنتی کہو نا، عمر بن عاص کو جنتی کہو نا، ان کے ساتھیوں کو جنتی کہو نا، جو شہید ہوئے جنتی کہو نا. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں مرزا صاحب کے جو صحابہ کرام پر اعتراضات تھے، جو انہوں نے شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کا جواب دیتے ہوئے مزید شبہات اور اعتراضات جو تھے عوام الناس میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی،
تو آپ نے ان تمام اعتراضات کا بڑے ہی مدلل انداز میں جواب جو تھا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جتنے بھی مرزا صاحب کے شبہات اور اعتراضات ہیں صحابہ کرام کے متعلق، ان کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح ان تمام شبہات کو اور ان کی اور اعتراضات کی حقیقت کو جان چکے ہوں گے۔ تو اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان تمام شبہات اور اعتراضات کے جن کو بنیاد بنا کر انجینئر محمد علی مرزا یا دیگر دشمنان صحابہ جو ہیں صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی حقیقت جو ہے وہ آپ بھی آگے پیش کریں، اور مفتی صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان دلائل کو اور تمام شبہات اور اعتراضات کی حقیقت کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ ان اعتراضات کی اور شبہات کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔